السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر اور اہل ایمان، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل ایک ساتھ رہا ہے۔ طاقتور و کمزور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خمر انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانات کا ننگا ناچ کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستیوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت مسلمانوں کی رہی سہی سکون چھین لیا گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمیں وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندے و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو اور مساجد کو گرا دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں، مسلمانوں کے جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔
ہم تیری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی، انگریزوں کے ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعوں کو مسامر کر کے اس کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمت اللہ میدان جہاد میں جھجک کود پڑے اور افضل جہاد سے جذبہ پیکر سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دیر الحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ہی کے دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن مرحلہ و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ کسی شاعر نے کہا، ٹل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ مجھ سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تبلیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادان ملت وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے میں مردہ میں آزادی کا لوگوں کی رگ میں آزادی کی لہریں لہرا رہی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدان کا قافلہ غلام ہندوستان کے اور پرچیز اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہ راہ بنانے کی غرض سے، ان غداروں سے میں کہتا ہوں، اگر ہم غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی یہ فرقہ پرست سے اس ملکوں کو بھی آزادی نہیں کرا سکتے تھے، آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیے، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزیوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھے، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزیوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں،
اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی ذرا پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کے شعلے روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ کسی شاعر نے کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام روشنی کا وہ مینارہ جو ظلموں کی گھاٹیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشم حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھارے ہیں جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل تمہیں آواز دے رہا ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہیں، آج قطب مینار تمہیں آواز دے رہا ہے، آج بابری مسجد تمہیں آواز دے رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشوں، اور اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے لیے کمر کس لی ہے۔ آج غیروں نے ہندوستان میں تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچوں کا سامان مہیا نہیں کیا، یاد رکھے بوسیانوں کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، برما کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، فلسطین کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ جاؤ گے۔ آپ لوگوں کو کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ برادر اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے میدان جہاد میں کود پڑو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جہدوں اور کوششوں سے اتحاد و اتفاق میں وہ قوت پوشیدہ ہے۔ لیکن آج مسلمان نے اس زبردست قوت اور فولادی طاقت کو پامال کر دیا۔ آج اہل ایمان نے اس سرچشمہ کو ضائع اور برباد کر دیا۔ آج ملت اسلامیہ نے اس قوت پوشیدہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے اندر اختلافات، فرقہ بندی، تنازعات و تشاجرات اور نفرت کی آگے جس کی بنیاد پر دوسری قومیں فائدہ اٹھاتی ہے اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ عزیزان ملت، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدگناہی
بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلف صلاح الدین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور ان عظیم فتحان کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم، زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد و اتفاق کی فلاحی قوت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔